والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، آج ولیمہ کے اس موقع پر دینی پروگرام بھی منعقد کیا گیا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اس میں موضوع ازدواجی زندگی ہے. بہت سارے لوگ ازدواجی زندگی کو نہیں جانتے ہیں. خاص طور سے آج کی دنیا میں مغربی تہذیب نے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا ہے اور بہت ساری پرانی اقدار جو چلی آ رہی تھی اس میں بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے. یورپ میں تو اس میں کمال کر دکھایا ہے اور یورپ کے 3 مغربی دانشوروں نے پورے انسانوں کو بے حیا، بے شرم، بے غیرت، بے دین، بے خدا بنا دیا. وہ 3 ستون ہیں مغرب کے: کارل مارکس جس نے الحاد پھیلایا، سگمنڈ الفرائڈ جس نے بے حیائی اور بے شرمی کا پیغام دیا، اور چارلس ڈارون جس نے اس دنیا کو بے خدا اور بے مذہب بنا دیا. آج پورا یورپ اور اس کے حلیف ممالک انہی تینوں ستون پر قائم ہیں اور انہی کے نظریات پر وہ عمل کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کے اکثر ممالک میں نکاح، شادی، بیاہ کوئی چیز ہی نہیں. انہوں نے سارے حدود کو اور سارے قیود کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. دنیا میں واحد ایک مذہب اسلام ہی ہے کہ جس نے حیا کا پرچم بلند کر کے رکھا ہے، جو ساری دنیا کو حیا کا سبق دیتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کوئی بے حیا جنس نہیں ہے، اس کی فطرت میں حیا ہے. جن لوگوں نے حیا اور شرم اور پردے کو ہٹا دیا ہے وہ انسانیت سے الگ ہو گئے، کیونکہ انسانیت کی فطرت میں حیا اور شرم ہے. اللہ نے اس کو ویسے ہی بنایا ہے، ویسے ہی پیدا کیا ہے. آپ ایک 3-4 برس کے بچے سے آزما لیجیے، پینٹ پہنتا ہے وہ ہاف پینٹ،
آپ اس کے پینٹ کو ذرا سا نیچے کر دیجیے، دیکھیے اس کے اندر فطری حیا ہے، ناراض ہو جائے گا، ڈانٹے گا آپ کو، اے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اندر جو فطرت ہے، اللہ نے جو حیا کا جذبہ رکھا ہے، یہ اس کی نشانی۔ جب تک وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، تب تک تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی عائد بھی نہیں ہوتی ہے بات، لیکن جو ہوش سنبھالتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام واحد اور تنہا مذہب ہے کہ جس نے دنیا کو حیا کا سبق دیا۔ آج یہ دنیا حیا کو مٹا رہی ہے، نہ میاں کو پرواہ ہے، نہ بیوی کو پرواہ ہے، میاں جو چاہے کرے، بیوی جو چاہے کرے، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غیرت نہیں آتی۔ خدا کے فضل سے دونوں بیوی میاں دونوں مہذب ہیں۔ یہ دیکھیے تہذیب، نئی تہذیب نے ہم کو لا کے کہاں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر ابتدائی تمہیدی بات میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ آج دنیا کا حال کیا ہے۔ نکاح نام کی کوئی چیز دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کہیں پھیرا ہے، کہیں رنگنگ ہے، کہیں پادری کے سامنے جا کے کھڑا ہو جانا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نکاح، ایجاب و قبول، یہ سوائے اسلام کے دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں۔ اسلام ہی ہے وہ جو لڑکی سے اجازت لیتا ہے۔ قاضی صاحب جاتے ہیں نکاح سے پہلے اور لڑکی سے کہتے ہیں، دلہن سے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں سے تمہارا نکاح اتنے دین مہر کے عوض میں کیا جا رہا ہے، کیا تم اس کو منظور کرتی ہو؟ تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ جب دلہن اقرار کرتی ہے اجازت کا، تو اب وہ بات آگے بڑھتی ہے۔ اب دلہا کے پاس آیا جاتا ہے اور دلہا سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کی لڑکی نے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تم اس کو قبول کرتے ہو؟ دلہا کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ یہی ہے نکاح، اسی کو نکاح بولتے ہیں۔ اس میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے اور 5 روپیہ کا بھی خرچ نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام نے نکاح کو کتنا سادہ بنایا ہے اور کتنا مختصر بنایا ہے۔ آج ہمارے یہاں نکاح ایک پہاڑ بن کے ہمارے سر پر ہے۔ لڑکیاں عمر سے بے عمر ہو رہی ہیں، لڑکے بھی اسی طرح سے بے عمر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی لڑکی نہیں مل رہی۔ ڈاکٹر میں بہت بڑا ان کو اعزاز حاصل ہے اور وہ اعزاز دلہن میں نہیں ہے، لڑکی میں وہ بات نہیں ہے، اس لیے شادیاں رکی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر اسلام نے اس کو بہت آسان بنایا۔ نکاح بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، اعلان کرو، اور مسجد میں کرو۔ مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ بہت سارے خرافات سے آدمی بچ جاتا ہے مسجد میں۔ میں تو دونوں جگہ جاتا ہوں،
مسجد میں بھی اور ہال میں بھی، مگر میں ہال کا انکار کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ ہال میں نکاح ہے اور آپ کو جا کے وہاں نکاح پڑھانا ہے تو میں نہیں پڑھاتا ہوں، کہ بھائی مسجد میں ہوگا تب ہم جائیں گے، ہال میں نہیں جائیں گے۔ کیوں کہ ہال کا منظر ہی کچھ اور رہتا ہے، ہال کا ماحول ہی کچھ اور رہتا ہے، نہ وہاں سکون ہے، نہ وہاں اطمینان ہے، اور نہ وہاں لوگوں کی توجہ ہے، کچھ نہیں۔ سارے لوگوں کی توجہ تو کرسیوں پر ہے، کھانے کے ٹیبل پر ہے یا کھانے کی میز پر ہے، سب لوگ ادھر ہی دوڑ رہے ہیں، اور اسی طرف سب کی نگاہ بھی ہے، سب کی توجہ بھی ہے۔ کون بیٹھتا ہے نکاح میں اور کون سنتا ہے خطبہ؟ جی ایک تماشا ہوتا ہے۔ میں سب جگہ کی بات نہیں کرتا، بہت سی جگہ پر لوگ کنٹرول کرتے ہیں، جیسے ہمارے رضوان بھائی نے اتنا اچھا پروگرام کیا ہے ولیمہ کا کہ ہم نے تو آج تک ایسا پروگرام اٹینڈ ہی نہیں کیا، کبھی اس میں ہماری حاضری نہیں ہوئی۔ اس قدر بہترین نظام بنایا ہے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز باجماعت۔ اکثر نکاح شادی میں نماز بھول جاتے ہیں لوگ، اچھے نمازی بھول جاتے ہیں نماز، جماعت تو بہت دور کی بات ہے، نماز بھول جاتے ہیں۔ مگر یہ انتظام یہاں ہے کہ نماز بھی ہے اور اذان بھی ہے، باجماعت نماز ہم لوگوں نے پڑھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ بابرکت چیز ہے نکاح، اس لیے مسجد میں کریں، آپ کوشش کریں، تلقین کریں کہ بھئی نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ حضور نے اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح مسجد میں کیا، اور مسجد ہی کے پاس سے ان کو رخصت کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے رسومات شریعت نے باقی رکھے ہیں ایام جاہلیت کے، جیسے دولہا بنانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا، آپ کو دولہا بنایا گیا، سجایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے۔ وہ کرتا جو آپ کے بدن پر تھا، جس پر نکاح ہوا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیا تھا، وہ کرتا دیا تھا، اور اسی کرتے میں آپ کا نکاح ہوا۔ آج ہمارے یہاں چھوہارا پیکٹ بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ چھوہارا کہاں سے آیا؟ اس کی بنیاد کہاں ہے؟ عرب والوں میں، مکے والوں میں نکاح کے بعد چھوہارا تقسیم کرنے کا رواج تھا، اور تقسیم ہی نہیں بلکہ لٹانے کا رواج تھا۔ آج ہم لوگوں نے لٹانا چھوڑ دیا ہے، اب باقاعدہ مٹھائی کی طرح سے تقسیم کرتے ہیں، مگر چھوہارا تقسیم کرنے کی چیز نہیں ہے، چھوہارا لٹانے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کے نکاح میں چھوہارا لٹایا گیا تھا۔ یہ خطبہ بھی نکاح کا اسی دور کی یادگار ہے۔ اس زمانے میں جب کسی لڑکے کا نکاح ہوتا تھا تو لوگ جمع ہوتے تھے، قبیلے کے لوگ، برادری کے لوگ، رشتہ دار، اور اس میں خاص طور سے بڑے بزرگوں کو بلایا جاتا تھا، عمر دراز لوگ، خاندان کے بڑے لوگ، ان کو خاص طور سے بلایا جاتا تھا، اس نکاح میں شریک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا خواجہ ابو طالب، انہوں نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ خطبہ کیا ہوتا تھا؟ آج ہمارا خطبہ قرآن کا ہوتا ہے، حدیث کا ہوتا ہے۔ ہم خطبے میں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک سناتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مگر اس زمانے میں تو نہ قرآن تھا نہ حدیث تھی، تو کیا خطبہ تھا؟ کیا پڑھا جاتا تھا اس خطبے میں؟ اس خطبے میں دولہا کی تعریف کی جاتی تھی،
تعریف کی جاتی تھی، ہمارا لڑکا ایسا، ہمارا لڑکا ایسا، ہمارا بھتیجا ایسا جی۔ تو چنانچہ وہی خطبہ خواجہ ابو طالب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پڑھا، اپنے بھتیجے کی شان بیان کی۔ یستسقی الغمام بوجہہ، یہ ایسا چہرہ ہے ہمارے بھتیجے کا کہ اس سے بادلوں کو پانی ملتا ہے، بادلوں کو پانی ملتا ہے۔ وَسِوَالُ الْيَتَامَى لِلْأَرَامِلِ، یتیموں کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے اور ان کو تسکین ملتی ہے، ان کے مقاصد اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کو لوگ بارش کے لیے لے جاتے تھے، کب؟ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، تب اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے لوگ حضور کی دعا سے بارش حاصل کرتے تھے اور بارش برستی تھی۔ اسی لیے خواجہ ابو طالب نے حضور کی اس صفت کا ذکر کیا خطبہ نکاح میں کہ یہ میرا بھتیجا وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وقت کم ہے اور بیان مجھے مختصر کرنا ہے، پھیلانا نہیں ہے اپنے بیان کو، مگر یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو رضوان صاحب نے یہاں پیش کی ہے۔ میں بھی اکثر اس کا تذکرہ لوگوں میں کرتا رہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو بلاؤ نکاح کی مجلس میں تو کچھ نکاح کے تعلق سے ان کے سامنے کچھ پیش بھی کرو، کچھ بتاؤ ان کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ ان کو بتاؤ۔ کیسے رہنا چاہیے، دلہا کو کیسا رہنا چاہیے، دلہن کو کیسا رہنا چاہیے، دلہا کے کیا حقوق ہیں، دلہن کے کیا حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں۔ دونوں خاندان کے لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، دلہا والے بھی رہتے ہیں، دلہن والے بھی رہتے ہیں، اور ان دونوں کے سامنے خطیب خطبہ دیتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ دونوں کو اللہ سے ڈراتا ہے۔ جو آیات پڑھی جاتی ہیں خطبہ میں یہ مسنون ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح میں انہی آیات کو پڑھتے تھے۔ کیا ہے وہ آیت؟ ابھی تو نکاح نہیں ہے، ماشاءاللہ نکاح ہو چکا، اللہ مبارک کرے ہر طرح سے، آج ولیمہ کی مجلس ہے، مگر نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں میں اس کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کا دلہا والوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور دلہن والے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نکاح تو کر چکے، قبول تو ہو گیا ایجاب و قبول، لیکن اب تمہیں رہنا کیسے ہے، دلہن کو کیسے رہنا ہے، دلہا کو کیسے رہنا ہے۔ خطیب آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈراتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات سیدھی بات بولو۔ دوسری ایک آیت اور ہے، یا ایھا الناس اتقوا، میں اگر پڑھوں گا تفصیل سے تو دیر ہو جائے گی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے انسانوں اللہ سے ڈرو۔ یہاں ایمان والے نہیں بلکہ پورے انسانیت کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے خوف کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، جس نے تمہیں واحد نفس سے پیدا کیا۔ اب نفس واحدہ کی بڑی تفصیل ہے اور آج سائنس کے دور میں اس کی تفصیل میں اور اضافہ ہو گیا ہے، اور اضافہ ہو گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے، نالج ایکسپلوژن، ایک ایک شعبے کے ہزار شعبے بن گئے ہیں اور آدمی اس پر رسد کر رہا ہے
اور اس پر معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ انسان کی معلومات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، چاہے وہ زمین کی ہو، چاہے آسمان کی ہو، چاہے وہ چرند و پرند کی ہو، چاہے وہ جمادات اور نباتات کی ہو۔ اتنے شعبے کھل گئے ہیں نالج ایکسپلوژن میں کہ آدمی پریشان ہے۔ گوگل کا ایک بٹن دباؤ، کئی کروڑ ٹیکنالوجی کے انفارمیشن اس میں سامنے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کس کو لیں، کس کو چھوڑیں، کس کو پکڑیں، کس پر ریسرچ کریں؟ دیکھتے چلے جاؤ، یہ اللہ کی قدرت کا تماشا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم من نفس واحدہ، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک نفس سے، ایک چھوٹے سے بیکٹیریا سے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے۔ دوسری آیت، یہ تیسری آیت میں بھی یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تلقین ہے۔ دولہا دلہن کے معاملے میں اللہ کا خوف کرے، دلہن دولہا کے معاملے میں اللہ کا خوف کرے، دونوں خاندان ایک دوسرے سے مل کے رہیں اللہ کے خوف سے، وہ آپس میں انتشار، نا اتفاقی اور بغض و کینہ، حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں اپنے اندر آنے نہ دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص مالک ہے اور با اختیار ہے، با اختیار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور با اختیار جب بنایا تمہیں تو اب تمہارے پیچھے جتنے ہیں، تمہارے ماتحت جتنے ہیں، وہ سب تمہارے اختیار میں ہیں، تمہارے ماتحتی میں ہیں۔ ان کو دیکھو، ان کا خیال کرو، ان پر کوئی ظلم نہ ہو، ان کا کوئی حق نہ دبائے، اور ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ مسئولون اگر کرو گے تو تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کیا، تم نے کیوں نہیں اس کو راستہ دکھایا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر سالن میں گڑبڑی ہو جائے، مرچ زیادہ پڑ جائے، نمک زیادہ پڑ جائے، تو ہم اپنے گھر والوں پہ غصہ کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ نمک کیوں پڑا زیادہ؟ مسالہ کیوں زیادہ دے دیا؟ دال کیوں جل گئی؟ یہ سوالات ہم ان سے کرتے ہیں۔ شوہر ہونے کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے بیوی تو کبھی نہیں جا کے پوچھتا کہ نماز پڑھی تھی، نماز پڑھتی ہو؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ دیکھو یہی ہے مسئول عن رعیتہ کا مطلب، کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور آپ نے اس کو نمازی بنانے کی تلقین نہیں کی، اسی طرح جس طرح سے ترکاری میں گڑبڑی ہو تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، بگڑتے ہیں، بولتے ہیں۔ اچھا اگر روزانہ نمک تیز ہونے لگے تب کیا ہوگا؟ ایک دن تیز ہو جائے تو بگڑ گئے آپ، لیکن روزانہ اگر تیز ہو جائے تو لڑائی ہو جائے گی، چھوٹا چھوٹی کی نوبت ہو جائے گی جی۔ لیکن وہ روزانہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور آپ یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو بولے، جتنا بولنا تھا ہم بولے، اب نہیں مانتی ہے تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو جب نمک زیادہ ہونے لگے گا تو یہی بولو گے،
کہ بھائی ایک دن منع کیا تھا کہ نمک زیادہ مت دو، مگر اب روز نمک بڑھا رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس پر بہت ہی بات آگے بڑھ جائے گی۔ بار کیف کتنے منٹ ہوئے ہمیں بتا دیجیے؟ ہو گیا؟ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اولاد بھی اس میں شامل ہیں، بیویاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان کا بااختیار بنایا ہے۔ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، بیوی کے حقوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کے بستر پر کسی کو بیٹھنے نہ دے، کسی کو اس کا بستر روندنے نہ دے، اس کی اجازت کے بغیر کہیں آنا جانا نہ کرے، اس کے مال کی، بال بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ سب حقوق ہیں بیوی پر، کس کے؟ شوہر کے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ملک حبش میں ہوا، جب وہ ہجرت کر کے وہاں گئی تھی۔ تفصیل اس میں زیادہ ہے مگر میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو ابو سفیان شروع سے لے کر اور بالکل فتح مکہ تک اسلام کا دشمن رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دشمنی جاری رہی۔ وہ ابو سفیان، اس کی بیٹی تھی ام حبیبہ، اسلام لا چکی تھی اپنے باپ سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے جو قافلہ ملک حبش گیا تھا، اس ہجرت میں وہ بھی شامل تھی اور ان کے شوہر بھی شامل تھے۔ دونوں گئے وہاں ہجرت کر کے، مگر وہاں جانے کے بعد ان کا شوہر عیسائی ہو گیا، اس نے مذہب بدل دیا۔ اب ام حبیبہ اکیلی پڑ گئی اور ان کو بڑا اس کا غم ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، اچھا پھر وہ مر بھی گیا، شوہر ان کا مر بھی گیا۔ حضور کو جب معلوم ہوا تو حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کو بھیجا، تو نجاشی نے وہ نکاح پڑھایا حضور کا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی بنی، مکہ آئی، اور آنے کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے پھر مدینہ گئی۔ اب حضور کی بیوی بن گئی، اب ام المومنین بن گئی۔ ابو سفیان اپنی اس بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ جب معلوم ہوا کہ بیٹی حبشہ سے واپس آ گئی ہے تو ملاقات کرنے گئے۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں باپ بیٹے کا تعلق، بیٹی کا تعلق تھا۔ ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ حجرہ ام حبیبہ کا تھا، وہاں ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان گئے اور جا کے اس بستر پر بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا کہ آپ اس بستر پر نہیں بیٹھیے، کیونکہ یہ بستر آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، یہ آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ حضور کے اس فرمان پر عمل کیا کہ شوہر کے بستر کی حفاظت کرو۔ بستر کی حفاظت سے مراد یہی ہے کہ کوئی اجنبی، کوئی غیر، کوئی مشرک۔ ام حبیبہ نے جو وجہ بتائی وہ یہ کہ آپ مشرک ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ بار کیف میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جو حقوق، اللہ کے رسول نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، مردوں کے لیے بھی الگ حقوق ہیں۔ بیوی کو نوکر نہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ یہ خادم ہے اور غلام ہے اور نوکر ہے، اور اس کے ساتھ نوکر جیسا سلوک کرو، برتاؤ کرو، نہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ تمہاری دوست ہے،
بیوی بھی ہے اور دوست بھی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں عام طور سے نعوذ باللہ شوہر نامدار جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء۔ مولانا صاحب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یہ مرد جو ہیں یہ ان پر حاکم ہیں، کوئی بات نہیں کرتا ہے، کوئی منہ پھلا کے رہتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی نعوذ باللہ پٹائی کرتا ہے، کیا کیا مظالم بیوی پر شوہر لوگ کر رہے ہیں گھروں میں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا حق کیا ہے، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی حیات مبارک میں 9 بیویاں آپ کی زندہ تھیں، 9 بیویاں زندہ تھیں جی، لیکن اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو ایسے رکھا تھا، اتنی برابری رکھی تھی، اتنا عدل رکھا تھا کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ بارگاہ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بات اب یہاں ختم ہوگی اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بات لمبی ہے، یہ ذرا سا آدھا گھنٹے میں یہ بیان کرنے میں نہیں ہوگا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اللہ کے رسول نے کس طرح سے اپنی بیویوں کا حق ادا کیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ تھا، آپ کا سلوک تھا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر من اہلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنی زوجہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جی میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو، اس ولیمے کو مبارک فرمائے اور ہر طرح سے خیر و برکت ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔